بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بلند عظیم بارگاہ کے اندر ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ آپ کی ایک بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی تھی۔ جس طرح ہر باپ پریشان ہوتا ہے کہ بیٹی کے لیے اچھا گھر مل جائے، اچھا لڑکا ہو، جو ہے نا کیئرنگ لڑکا ہو، جو لڑکی کی حفاظت کرے، لڑکی کی کیئر کرے، ہر دکھ سکھ میں اس کا سانجھا ساتھی بن جائے۔ یوں تو ہر طرف سے انہیں خوشحالی تھی، لیکن بس یہی کوشش میں تھے کہ اچھا سا گھر مل جائے۔ اور جو بادشاہ تھا، جو اس کی بیٹی تھی، اس کے 3 سوال تھے، اور وہ یوں کہتی تھی کہ جو بندہ میرے ان 3 سوالوں کا جواب دے دے گا میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اب ان 3 سوالوں کے لیے مختلف سلطنتوں سے شہزادے آئے، کافی لوگ آئے، لیکن اس لڑکی کے 3 سوالوں کا کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ اسی دور میں ایک جگہ پر ایک استاد صاحب رہا کرتے تھے، ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا اعظم۔ اب اعظم جن کا بیٹا تھا، ان کے جو والد صاحب تھے، کافی لوگ ان کے وزیر، مشیر، بادشاہ لوگ ان کے شاگرد تھے۔ اب اعظم نے جب یہ بات سنی، اپنے والد گرامی سے کہا کہ ابا مجھے اجازت دیں کہ میں اس شہزادی کے سوالوں کا جواب دوں جا کے۔ تو ابا نے کہا بیٹا وہاں پر اگر میری کیونکہ بڑی عزت ہے، بڑے لوگ مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں، اگر وہاں پر تم سے جواب نہ دیے گئے تو پھر وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو شہزادے نے کہا کہ ابا جی وہاں پر بہت بہت بڑے شہزادے آئے ہیں، مختلف سلطنتوں کے بادشاہوں کے وزیر، مشیروں کے بیٹے آئے ہیں، وہ ہار کر لوٹ گئے ہیں، تو پھر اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر مجھ سے نہ بھی سوالوں کا جواب دیا گیا تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بیٹے کی ضد تھی، باپ مان گیا۔ اب بیٹا بادشاہ کے محل میں آ گیا، عوام الناس، عوام آ گئی، عوام بیٹھی تھی۔ اب شہزادی آئی اور تخت و تاج پر بیٹھ گئی، اور وہ شہزادہ بھی سامنے بیٹھ گیا۔ اب شہزادی آئی تو اس نے آ کر پہلا سوال کیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے آ کے فضا میں ایک انگلی بلند کی، یہ شہادت والی انگلی اس طرح کی۔ اب لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ شہزادی کیا کر رہی ہے۔ اتنے میں اس جو اعظم تھا اس نے دوسری انگلی ایسے فضا میں بلند کی۔ تو شہزادی نے کہا کہ آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے، اور جو پورا وہ دربار تھا وہاں پر بڑی خوشی ہوئی، خوشی منائی گئی۔ اب دوسرے سوال کی باری تھی۔ شہزادی اٹھی اور اس نے تلوار پکڑی اور اس نے فضا میں تلوار کو چلانا شروع کر دیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اتنے میں وہ پھر اعظم اٹھا، وہ لڑکی بیٹھ گئی اپنی چیئر پر، پھر اعظم اٹھا۔ اٹھنے کے بعد اس نے اپنی جیب میں سے قلم نکالا اور اس کے سامنے کر دیا۔ وہ شہزادی بڑی خوش ہوئی، پورے دربار کے اندر ایک تہلکہ سا مچ گیا۔ شہزادی مبارک دے رہی ہے اور لوگ بھی مبارکیں دے رہے ہیں، اور سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی کہ یہ کیا سوال کیے جا رہے ہیں یا کیا نہیں کیے جا رہے۔ تیسرے سوال کا ٹائم آیا۔ اب اس شہزادی نے کیا کیا، وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور سیڑھیاں کبھی اترتی ہے کبھی چڑھتی ہے، کبھی چڑھتی ہے کبھی اترتی ہے، اور پھر اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں وہ لڑکا بالکل ٹھنڈا پڑ رہا تھا، پریشان بھی ہو رہا تھا۔ اتنے میں اس لڑکے نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، اس طرح دل کی طرف اشارہ کیا اور دل کے اوپر ہاتھ رکھا۔ لڑکی نے مبارکباد دینا شروع کر دی، جی مجھے لڑکا پسند ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اب پورے وہ دربار کے اندر بھی یہ شور مچ گیا کہ یہ سوال کیا تھے، کس طرح کے سوال کیے جا رہے ہیں۔ اب بادشاہ نے اس شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم نے میری بیٹی کے سوالوں کے تو جواب دے دیے، اب مجھے بتاؤ کہ کیا سوال تھے، سوالوں کے جواب صحیح طرح سے بتانا ہے ورنہ میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ وہ لڑکا جو تھا وہ بڑا پر اعتماد تھا، اس نے بتایا کہ جو شہزادی نے پہلا سوال مجھ سے کیا تھا، اس نے فضا میں انگلی بلند کی تھی، تو انگلی بلند کر کے اس نے کہا کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، تو میں نے دوسری انگلی فضا میں بلند کر کے کہی کہ میں ایک اللہ کو بھی مانتا ہوں، اور میں اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتا ہوں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہا دوسرا سوال کیا تھا؟ تو اس نوجوان نے بتایا کہ شہزادی اٹھی اور اس نے تلوار کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، تلوار کو چلانا شروع کر دیا۔ تو شہزادی نے مجھ سے پوچھا کیا تلوار کی دھار سے بھی کوئی چیز زیادہ تیز ہے یا تلوار کے وار سے بھی کوئی زیادہ وار ہے؟ تو پھر میں نے قلم نکال کر بتائی کہ قلم کا وار تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اور خوش ہوا، اور بادشاہ نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ تم واقعی علم و حشمت کے مالک ہو۔
تمہارے پاس کافی علم ہے، علم کی دولت تمہارے پاس ہے، لازوال دولت تمہارے پاس ہے، تو لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ تو کہا تیسرا سوال یہ تھا کہ شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی، وہ سیڑھیاں چڑھ کر گئی، پھر نیچے آئی، پھر چڑھی، پھر نیچے آئی، تو شہزادی نے کہا کہ اب میں تھک گئی ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، اور شہزادی نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب میں تھک گئی ہوں، اور بتاؤ ہمارے جسم میں وہ کون سا حصہ ہے جو تھکتا نہیں ہے؟ تو میں نے بتایا کہ انسان کے جسم کا ہر حصہ تھک جاتا ہے، لیکن انسان کا دل جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر آخری سانس تک بندے کا دل دھڑکتا رہتا ہے، یہ تھکتا نہیں ہے۔ تو یہ شہزادی کے سوال تھے۔ بادشاہ نے جب یہ سوال سنے بڑا خوش ہوا اور اس کو مبارک بھی دی، انعام و اکرام سے بھی نوازا، اور کہا کہ واقعی تمہارے اندر علم بھی ہے، علم کی صلاحیت بھی ہے، علم کی لازوال دولت ہے تمہارے پاس۔ اور میں نے پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا بھی حق ادا کر دیا اور اس نوجوان کے علم کا بھی حق ادا کر دیا، جتنا اس کے پاس علم تھا اللہ نے اس کے اوپر اتنا ہی کرم کر دیا، میں اپنی ساری سلطنت وغیرہ جو بھی چیزیں وہ اس نوجوان کے نام کرتا ہوں، اور اپنی بیٹی کا رشتہ اس نوجوان کے ساتھ طے کرتا ہوں۔ ناظرین، علم کے بڑے فائدے ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن علم کی بیس پر ہم بڑی بڑی چیزیں بتا سکتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بیان کر سکتے ہیں۔ بعض ٹائم ہماری لائف میں ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہم سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، ہمیں اس کا جواب تو آتا ہے لیکن ہم اس کا جواب دے نہیں پاتے، محض اس خاطر جواب نہیں دے پاتے کہ ہمارے پاس اس کے الفاظ نہیں ہوتے، بیان کرنے والے کن لفظوں میں اس سوال کا جواب دیں وہ ہمارے پاس بیان نہیں ہوتے۔ بعض ٹائم اپنی کیفیت کو ہم لفظوں میں ادا نہیں کر پاتے، بعض ٹائم اپنے درد کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے، بعض ٹائم اپنے جذبات کو ہم لفظوں میں ادا نہیں کر پاتے، تو اس لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ ہر منزل کو بآسانی طے کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل کے ساتھ علم حاصل کر علم پر عمل کرنے کی توفیق